ہمیں ضرورت ہی کیوں ہے ایک اسلامک اسکول کی؟ اتنے زیادہ پاکستان میں اسکول ایگزسٹ کر رہے ہیں. جب دینی ایجوکیشن ہم نہیں لیتے ہیں اور دنیاوی ایجوکیشن لے لیتے ہیں پھر ہم سے غلط کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ایلیٹ اسکولس میں اینڈ ریگولر اسکولس میں بھی ایک بہت بڑا پرابلم جو کنٹمپریری ایرا میں ایگزسٹ کر رہا ہے وہ مٹیریلزم کا، کہ ہمارے بچے بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں وہاں پہ جانے کی وجہ سے. اسلامک اسکول میں اب اگر میں اپنے بچوں کو اسلامک اسکول میں ڈال رہا ہوں تو آئی وانٹ کہ اس کے اندر یہ مٹیریلزم نہ آئے. تو ہاؤ آر یو کوپنگ ود دیٹ؟ ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ بنایا ہوا ہے نا کہ ہمارے لیے مین چیزیں. تو ڈیفینیٹلی ہم جس چیز کے پیچھے بچپن سے بھاگ رہے ہیں، ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ بھائی ٹاپ کی ڈگری ہونی چاہیے. وین وی سی اٹ پریکٹیکلی تو آئی وانٹ ٹو نو مور کہ کیا آپ نے پھر دیکھا ہے کہ آپ کے جو بچے آپ کے پاس لیٹس سے 2 years 3 years وہ گزار رہے ہیں، اس کے بعد یو سی دا ڈفرینس کہ ان کا مائنڈ سیٹ از ڈفرینٹ کمپیئر ٹو ایک جو نارمل اسکولس میں جا رہے ہیں؟ حرام کام کے لیے آپ پوری نائٹ اسپینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ حلال کے لیے آپ کے پاس گھنٹہ 1-2 گھنٹے بھی نہیں ہیں. جو ایک بہت زیادہ ایلیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے آج کی سوسائٹی میں بھی اور ایلیٹ اسکولس اینڈ آل، فحاشی بہت زیادہ، میوزک، پارٹیز اینڈ اسٹف. سو کیا اسلامک اسکول کے پاس اس کا بھی سولوشن ہے؟ اف یس دین ہاؤ؟ یس. آن اے لائٹر نوٹ، اسلامک اسکول میں برتھ ڈے ہوتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویری ریسنٹلی ویو سین کہ پاکستان اور دنیا بھر میں ایک بہت بڑا ٹرینڈ اسلامک اسکولس کا ہے. پاکستان میں اور دنیا بھر میں بہت بڑی تعداد میں اسلامک اسکولس کا آغاز ہوا ہے. بٹ ڈو وی ایکچولی نو کہ اسلامک اسکول پہلے تو آیا کیوں اسلامک اسکول کی ضرورت پڑی؟ اینڈ ڈو وی نو کہ اسلامک اسکول ہوتا کیا ہے اینڈ اس سے کیا ایک ڈفرینٹ اثرات معاشرے میں آ رہے ہیں؟ سو اس سے پہلے کہ ہم اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کروائیں اور ان سوالات کے جوابات کو جاننے کی کوشش کریں، آئیے چلتے ہیں آج کے سوال کی طرف. What is Islamic schooling? سو آپ نے سنا آج کا سوال، واٹ از اسلامک اسکولنگ. ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ موجود ہیں، میم عائشہ نے بہت اسٹرگل کیا ہے پاکستان میں ایک اسلامک اسکول کو لانچ کرنے کے لیے، اینڈ ان کی جرنی از ورتھ ہیئرنگ. میم عائشہ، پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیں ڈیٹیل سے، سو دیٹ وی نو کہ آپ کی جرنی جو رہی ہے اوور آل وہ کیسی رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، فرسٹ آف آل جزاک اللہ کہ آپ نے انوائٹ کیا اینڈ آئی ایم ہیئر. میری جرنی ایسی رہی ہے کہ اباؤٹ اسلامک اسکول اینڈ لٹرلی I'll go with the home school اسلامک اسکول. مجھے کیسے پتہ چلا؟ بیکاز میری زندگی باہر گزری ہے، پاکستان سے باہر، ناٹ ان اسلامک کنٹری اینڈ اے نان مسلم کنٹری. سو اسی کی وجہ سے مجھے وہاں سے ہمارے لیے اسلامک اسکول کالڈ اسٹارٹ ہوا فرام دیئر. بیکاز اف یو لیو ان اسلامک کنٹری یو نیور نو اباؤٹ دا اسلامک اسکولز اینڈ what is its concept and what is it. So I start search about it and it's very difficult for us to live in a non-Muslim country but take care of our kids. It's very difficult for us. Like ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو اب ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے، بچوں کو کیسے سکھانا ہے. تو وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اسلامک اسکولس. You were living in USA, right? Yes, USA, yes. تو اب وہاں میرے لیے بہت مشکل ہوا. 2007 سے میں نے اسٹرگل اسٹارٹ کی تھی اور میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ ٹائم تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے اسکولز بہت نارمل طریقے سے ہیں اور ہمارے لیے بڑا مشکل تھا کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے یہ سب کچھ سکھائیں. تو اسلامک اسکول باہر ملک میں زیادہ کامن ہیں، پاکستان میں اسلامک اسکولز ہیں نہیں. ٹھیک ہے. تو اور I'll make a short story, like inshallah later on I'll say more about these things, but just I came Pakistan because I want to bring up my kids here for Islamic environment. So when I come in Pakistan, میں نے بہت زیادہ difficulties فیس کریں، بہت ساری چیزیں دیکھیں کیونکہ مجھے جو ہے مور یہاں کے جو اسکولز ہیں ان میں اسلامک انوائرمنٹ نظر نہیں آیا. بیکاز وٹ آئی کم فار، بیکاز میں اس نظریے اسلامک اسکولس اور were they regular schools? They call schools, right? Okay. لیکن it's in Pakistan, نا? Okay. Pakistan, everybody is Muslim, mashallah. Islamic Republic of Pakistan. Islamic. Okay. Exactly. So that's a surprise for me. Like guys, ہم تو اس لیے ہجرت کر کے آتے ہیں نا کہ بھئی ہم اسلامک کنٹری میں رہیں گے اور پھر ہمارے لیے تو it's a surprise for me کہ I come here for Islam and things and you know like so وہی اسکول وہی انوائرمنٹ تو باہر بھی ہے میرے پاس. تو why it's called like it's very difficult for us. تو ہم نے اس میں نے بہت ڈفیکلٹی دیکھی اور پھر میں نے آ کے بھی اس کے اوپر اسٹرگل کیا. میرے بچوں نے اسٹرگل کیا because definitely they ask me a question. In US it's very like easy for my kids to tell my kids that okay they are non-Muslim beta, we're Muslim. They do that. بالکل. They allowed to do that. But we can't allow to do that. So پاکستان میں آ کے مجھے جو فیس کرنا پڑا وہ یہ کہ ماما they are Muslim.
And they're doing the same things جو وہاں پہ آپ لوگ جن کو categorize کرتے تھے کہ non-Muslims کرتے ہیں. Exactly, they are relatives, they're close, mama they're نماز ہو رہی ہے, ہم جا رہے ہیں, like no one is going, you know, like everyone have phones, you know, like so بہت ساری ایسی چیزیں کہ they're listening music and dancing, so I mean a lot of things, you know, like cultural shock ملا آپ لوگ کو جو کہ آپ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اور آپ سوچیں ایک چھوٹی ہجرت نہیں ہے, بہت بڑی ہجرت ہے, کیونکہ لینگویج ایشو بھی بہت بڑا ہے ہمارے لیے, لینگویج ایشو ہے, کلچر ایشو, مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ سیٹلڈ ہونے ٹائم لگا. لیکن پھر اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ یہ ہوا کہ اپنے بچوں کو سمیٹنا, کیونکہ مجھے ایسا لگا پاکستان آ کے ہم بکھر گئے, یو نو لائک بیکاز سو مینی کوشچنس ان دیئر ہیڈ, کیونکہ میں نے لاتے کے ساتھ ہی میرے بچے کو اس کا ایک مائنڈ بہت کلیئر تھا, بہت سارے کوشچنس کلیئر تھے اس کے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو مدرسہ اینڈ تھنگس اینڈ سو. اب جب وہ یہاں آیا ہے تو اس کو بہت بلی بھی بہت زیادہ ہوا, یو نو کہ بہت زیادہ آپ اسلامک ہو یا یو نو لائک بہت زیادہ ٹوننگ اور بہت ساری چیزیں اس نے فیس کری. تو اس کو بڑا وہ ہوا کہ اس کا جو ایک مطلب یہ کہ اس میں کانفیڈنس جو لیول تھا وہ اس کا بہت ڈاؤن ہوا اس کی وجہ سے. تو میں نے بہت ساری چیزیں ایسی سفر کی یہاں کے پاکستان, اینڈ دین آئی اسٹارٹ ریئلائز آئی واز لائک آئی شوڈ ورک آن اٹ. اینڈ دیر از سو مینی پیرنٹس, ہمارے پاس آپشن نہیں ہے, بالکل, اور ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف دنیا ایجوکیشن کے لیے ہم اسکول چلے جائیں اور دنیاوی ایجوکیشن دینی ایجوکیشن لینی ہے تو ہم مدرسے چلے جائیں, بٹ وٹ از دا مڈل آف اٹ. اگر بچہ دونوں کرنا چاہے تو پھر کیا ہے ہمارے لیے, بالکل. سو دیٹس تھنگ. سو summarizing whatever you said کہ ابھی you have a school of your own. Yes, alhamdulillah. And can we call it an Islamic school? Yes, you can call the Islamic school and you call the homeschooling. Because Islamic school سے ہوم اسکولنگ کو ریلیٹ میں نے ایسے کیا ہے کیونکہ ہوم اسکولنگ میں صرف میرے پاس ایک آپشن ہے, کیونکہ ہوم اسکولنگ آپ پراپر مطلب پوری دنیا میں آپ رجسٹر نہیں کر سکتے, کیونکہ ایسے بات آپ کسی سسٹم کے ساتھ رجسٹر کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو فالو دیم, رائٹ. ہوم اسکولنگ کا ایسا سسٹم ہے کہ آپ کو اپنا اون کریکلم بنانا ہوتا ہے, اپنے اون ٹائمنگس بنانے ہوتے ہیں چیزیں. تو اس سے مجھے ریلیٹ یہ ہوا کہ میرے لیے مور کمفرٹیبل ہے ٹو کال دا اسلامک اسکول ان پاکستان ٹو کال ہوم اسکولنگ, بیکاز میں یہ ہوم اسکولنگ کے اندر دونوں کانسیپٹ بچوں کو دے سکتی ہوں کہ جیسے آج ہمارے پاس بچے پڑھ رہے ہیں تو آج ہمارے پاس بچے جو ہے وہ دین دنیا دونوں ایجوکیشن کو بیلنس کر کے چل رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ایجوکیشن میں بھی نا حلال ہے حرام ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کھانے میں حلال حرام ہے, اٹس انٹرسٹنگ یو نو. سو ہم سوچتے نہیں یہ حلال ہے حرام ہے, لیکن اب ایجوکیشن میں حلال حرام کیسے ہے, ہاؤ ٹو بگ ڈفرنس, یو نو اٹس سچ اے بگ ڈفرنس. سو اب یہ سوچ کہ اب حلال ایجوکیشن تو پہلے تو حلال ایجوکیشن یہ ہے کہ ہم نے دینی ایجوکیشن لینی چاہیے, ٹھیک ہے. اب اگر ہمیں پڑھنا لکھنا آ گیا تو ہمیں دین سمجھ میں آئے گا, دین کے ساتھ ہمیں دنیا لے کے چلیں. اگر ہم پہلے ہی دنیا ایجوکیشن حرام نہیں ہے, دنیا ایجوکیشن نیسیسری ہے ہمارے لیے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب دینی ایجوکیشن ہم نہیں لیتے ہیں اور دنیاوی ایجوکیشن لے لیتے ہیں پھر ہم سے غلط کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں جو ہے بیلنس کرنا نہیں آئے گا, اور جب ہمیں بیلنس کرنا نہیں آئے گا کیونکہ ہمیں صحیح غلط کا نہیں پتا, جب صحیح غلط کا نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا کہ کون سی جاب حلال ہے کون سی جاب حرام ہے, کون سا حلال ہے, ہمیں نہیں پتا, تو ہم غلط کام میں لگیں گے. پھر وہی سوچیں وہ جو سائنس میں نے پڑھی ہے وہی سائنس سے اگر آپ غلط چیزیں بنا رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو سائنس پڑھ رہا ہوں, بٹ یو ہیو نو آئیڈیا کہ دس از رانگ, یو نو. سو یہ سوچ سمجھ کیسے آئے گی, کیونکہ جب تک دین نہیں آئے گا. تو آپ دیکھیں نا نان مسلمس کی کنٹری میں when I was living there, سو میں نے جو ریئلائز کیا ان کے پاس سب کچھ ہے جو آج ہم سب, میں آپ ہم سب ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اچھے گھر گاڑیاں اچھی ایجوکیشن اچھی چیزیں سب کچھ, لیکن ہمارے پاس ان کے پاس سب کچھ ہے آج اگر دیکھا جائے. ان کے پاس ایجوکیشن ہے, ان کے پاس ایوری تھنگ دے ہیو اٹ, ایگزیکٹلی ایوری تھنگ جو انسان ڈریم کرتا ہے نا, رائٹ. لیکن صرف کیا نہیں ہے, ایک چھوٹا سا ورڈ ہے وہ ہے دین, صرف وہ نہیں ہے. تو بھٹکے میں کیونکہ وہ پورا ویک اتنی محنت کرتے ہیں کماتے ہیں, ویکینڈ پہ کہاں اڑاتے ہیں کلبس. سو دیٹس کال حرام ایجوکیشن, یو نو لائک اپنی اچھی حلال اتنی محنت سے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ہماری ایجوکیشن اور ہمارے پیسے کہاں جا رہا ہے, یو نو لائک. سو دیز تھنگس ٹو برنگ اے بیلنس, بیکاز آج جو ہے نا بچے ہمارے فیوچر ہے, ٹھیک ہے, اور اب ہم نے ان کو کیسے لے کے جانا ہے آگے. تو ہمیشہ آپ نے اسٹرگل کیا ایک کافی لمبے عرصے کے لیے فار یور کڈس, اس کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچی کہ آپ نے خود ہی ایک اسلامک اسکول کھولنا بیکاز یو ڈڈ ناٹ فائنڈ اینی بیٹر آپشن. تو آئی گیس یو آر دا بیسٹ پرسن جو ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہی کیوں ہے ایک اسلامک اسکول کی. اتنے زیادہ پاکستان میں اسکول ایگزسٹ کر رہے ہیں اور
ایز فار ایز آئی نو اسلامک اسکولس بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں. جی. سو انیشلی وائی از دیر اے نیڈ فار این اسلامک اسکول؟ اوکے, یہ بڑا زبردست پیارا کوشچن ہے آپ کا, اور یہ کوشچن میں نے بھی پاکستان آ کے میرے دماغ میں سب سے پہلے یہی آیا تھا, کیونکہ ہر گلی میں اسکول ہے, ہر جگہ اسکول ہے. اچھا, دیر از سم تھنگ, کیونکہ ماشاء اللہ سے ایوری بڈی از ڈوئنگ امیزنگ ورک, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں کسی کو یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی غلط کام, سب بہترین کام کر رہے ہیں, آل اسکولز آر ورکنگ ویری گڈ. دا ایشو از دیٹ جو ایکیڈیمک پارٹ ہے نا, ایکیڈیمک پارٹ میں مسنگ آ رہا ہے دین. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جب ہمارے بچے دنیاوی ایجوکیشن لے رہے ہیں, وہاں پہ اسلامک کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں. جیسے کہ اب ہماری اسلامیات پڑھانی ہے, رائٹ. سو اب آپ سوچیں کہ اسلامک اسٹڈیز ہماری ایک ایسا سبجیکٹ ہے, اس کے لیے آپ کو پراپر عالم ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں ڈیپ کوشچنز ہیں بچوں کے, کیونکہ ہم نے رٹا نہیں لگانا. اگر آپ رٹا لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ لائک انگلش, یو نو, کہ بس آپ نے آرگومنٹ آ سکتا ہے کہ ریگولر اسکولز میں بھی تو اسلامیت پڑھائی جاتی ہے, لیکن اسلامیت ہی پڑھا رہے ہیں. لیکن اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے, لیکن کون پڑھا رہا ہے اسلامیات؟ دیٹس دا میٹر, کہ اگر آپ اسلامیات پڑھا رہے ہیں, اور اسلامیات پڑھانے کے لیے اگر صحیح ٹیچر ہائر ہوئی ہوئی ہے, یو نو, اس کے کانسیپٹس کلیئر ہو رہے ہیں. کیونکہ بچے اسلامیات ایسے پڑھ رہے ہیں, صرف پڑھ رہے ہیں, رٹا لگا رہے ہیں. سو اس میں یہ کہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, اس میں قرآن اینڈ سنہ دونوں چیزوں کو کور نہیں ہو رہا, اور کافی سارے اسکولس میں قرآن بھی نہیں ہے, یو نو, قرآن اور سنہ کو ہم نے بالکل سائڈ میں کر دیا. تو اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی پارٹ ہے جو کہ مسنگ ہے, رائٹ. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے پیرنٹس, بیکاز آئی ڈو کاؤنسلنگ فار لاٹ آف کڈس جو کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی ہیں, تو اب ہوتا کیا ہے کہ پیرنٹس ریئلائز تب کرتے ہیں جب بچہ کالج میں چلا جاتا ہے یا یونیورسٹی میں, کیونکہ وہ چیز بڑھ گئی ہے, کیونکہ اس کے کوشچنس بڑھ گئے ہیں, اتنا زیادہ وہ الجھ چکا ہے بچہ کہ اب اس کو مجھے نیچے لانے مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ہر چیز دیکھیں بیسک سے اسٹارٹ ہوتی ہے, ABCD سے. تو اب جب اس بچے کو بیسک ہی نہیں پتا, تو میں اب اس بچے کی کوشچنس دیں ہائی لیول ہے, میں کہاں سے اس کی کلیئر کروں گی؟ ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے دین ہے. اب مدرسے میں چلے جاتے ہیں آپ, اب مدرسہ ماشاء اللہ دے ڈوئنگ امیزنگ ورک, بہت اچھا کام کریں. اچھا, اب جب مدرسے سے بچہ ہمارا پڑھ کے نکلتا ہے, تو وہ آ کے ہماری کسی بھی اکیڈیمک کے اسکولز میں یا ہمارے سسٹم میں سیٹ نہیں ہوتا, بیکاز میرے پاس بہت سارے پیرنٹس آتے ہیں. اب بچہ ماشاء اللہ حافظ ہے, دیکھیے آپ کتنا درجات کتنے بڑے ہیں اس بچے کے, ماشاء اللہ اس کے پیرنٹس نے کتنی محنت کی, کوئی آسان نہیں ہے حافظ بنانا, عالم بنانا کوئی بہت مشکل کام ہے, میں کہتی ہوں. تو یو نو لائک اب سوچیں وہ پیرنٹس اسٹرگل کرتے ہوئے ہمارے پاس آ رہے ہیں. اب آپ سوچیں میرے پاس کتنے ایسے پیرنٹس سے بول رہے ہیں کوئی اسکول اس کو لینے تیار نہیں ہے, کیونکہ ہی از ناؤ وہ اپنی ایج سے آگے چلا گیا, لیکن اس کے لیے کوئی کلاس نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی اسکول اس کو کسی کی جگہ بٹھانے کے لیے ریڈی نہیں ہے. تو اسکولس جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ بچے نے شاید گریڈ 1 چھوڑ کے حفظ شروع کر دیا, کسی بچے نے 2 چھوڑ کے شروع کر. اب وہ جب واپس آتا ہے تو وہ بچہ بالکل بلائنڈ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے لیے ایک مدرسے کا ماحول اور اسکول کا ماحول بہت بڑا بگ ڈفرینس ہے, ہیوج ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, تو وہ آتا ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے اٹس اے ڈیفیکلٹ کہ ایسا کیوں ہے, کیونکہ دیکھیں وی لیونگ ان اسلامک کنٹری, وی آل آر مسلمس ہیئر, سو وائی اٹس ڈیفیکلٹ فار اس. ہم نے کیا کیا, اپنے لیے بھی بچوں کے لیے مشکل بنا دیا. یعنی کہ ہمارے بچے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف ہے, کیسے ایڈجسٹ ہوں گے. مدرسے کے بچہ ریگولر اسکولس کے بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, ریگولر کے اسکولس کے بچے مدرسے کے بچے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. سو اٹس سچ اے لائک بہت بڑا ڈسٹینس. اور کیوں نہیں ہوگا, آپ دیکھیں اختلافات تو ہوں گے, بالکل ڈیفینیٹلی ہوں گے. اب وہ بچے جب آگے جا رہے ہیں, آگے جا کے ان کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں, اب اس کو سالو کیسے کرنا ہے؟ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. میرے لیے بہت مشکل ہوا جب میں نے یہاں کے اسٹارٹ کیا پاکستان میں, تو ایوری ون از سیئنگ می کہ لوگ کہنے لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا, بہت مشکل ہے. لیکن جب کہتے ہیں نا جب اللہ سے مانگے اور شروع کریں تو اللہ پاک کیوں نہیں کرتے. کیونکہ آپ سوچیں میرے لیے, میں نے یہ چیلنج امریکہ میں لیا تھا کہ میرے لیے وہاں زیادہ مشکل تھا, کیونکہ وہاں اس لیے مشکل تھا کیونکہ ہم واحد ہی نظر آتے ہیں مسلم. ٹھیک ہے, اور ہمارے لیے اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. اور میری تقریباً میری جابس نان مسلمس کے ساتھ بھی رہی ہیں, یو نو, تو میری گورنمنٹ جابس اور نان مسلمس کے ساتھ اتنی زیادہ رہی, لیکن میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا کہ میں اپنے بچے کو ہوم اسکولنگ کرا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ اس کو ایکسپلین کرنا, یو نو. لیکن اور میرے بچے کے لیے ڈیفیکلٹ تھا کیونکہ ہم ہر جگہ جائیں تو بچے پوچھیں وچ اسکول آر یو گوئنگ اینڈ ویئر یو ڈوئنگ, یو نو. سو دوز کوسچنس آر ڈیفیکلٹ. سو پاکستان کے لیے پھر میرا ایک نیا چیلنج تھا, بہت نیا. وہ کہتے ہیں نا مسلمان کو مسلمان کرنا, اٹس آئی تھنک دیٹ مور ڈیفیکلٹ. سو یہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ ایک ایکسٹریم ہے مدرسہ, ایک ایکسٹریم ہے ایلیٹ اسکولس, اینڈ اسلامک اسکول وہ ایک درمیانی راستہ ہے جس میں مدرسے کا بھی کچھ آپ کے لیے ایلیمنٹ ہے کہ ایک دینی ایکسپیکٹ وہ بھی ہے اور دنیاوی ایکسپیکٹ بھی ہے, آپ بیلنس لے کے چل رہے ہیں.
بٹ پریکٹیکلی اسپیکنگ ہاؤ ڈز این اسلامک اسکول ورک؟ مطلب اس میں ایسے باٹم اپ اگر اپروچ دیکھیں ہم لوگ کہ فاؤنڈیشن کس طرح لائی ہوتی ہے, اس میں کیا چیزیں ہیں, اور اس کے اوپر مطلب واٹ آر دا مین فیچرز آف این اسلامک اسکول؟ اچھا, آپ اسلامک اسکول, آپ ہمارے اسکول کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا اوور آل اسلامک اسکول؟ جنرلی اسلامک اسکول. اچھا, جنرلی اسلامک اسکولس ایسے کرتے ہیں کہ اپنے کلیکرم ایسے ڈیزائن کرتے ہیں بچوں کے لیے جس میں اکیڈیمک اور اسلامک اسٹڈیز دونوں کو ایگزیکٹ ویلیو دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ بچے کو یہ فیل نہ ہو, کیونکہ دیکھیں دونوں چیزیں لے کے چلنا ضروری ہے, آگے جا کے اس کو دونوں ڈگری چاہیے, ٹھیک ہے, دونوں معلومات ہونی ضروری ہیں, اور ایجوکیشن دونوں چیزوں میں بیلنسنگ ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ کنفیوز نہیں ہوتا ہمارا کبھی, کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ دنیا کی ضرورت ہے میری. اچھا, اب اس دنیا کی ضرورت میں مجھے صحیح غلط کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں نالج بھی ضروری ہے میرے لیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی ہماری اگر دیکھا جائے ایز اے مسلم, دا سوشل اسٹڈیز اٹس اوور اسلامک ہسٹری, اٹ شوڈ بی, کیونکہ اسلامک ہسٹری ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, تو ہماری ساری کہ اگر اسلامک ہسٹری کی بات کیجیے تو اسلامک ہسٹری اسٹارٹ فرام حضرت آدم علیہ السلام, اور اس میں وہ ساری کی ساری ہسٹری آٹومیٹکلی بات ہو جاتی ہے. a lot of things, اس میں کتنی ساری, صرف آدم علیہ السلام سے ہی اسٹارٹ ہو جائے تو آپ سوچیں کہ کتنی جرنی ہے, اور اگر وہ ٹری فالو کیا جائے پروفیٹس کا, سو دیٹ واز امیزنگ. یعنی کہ ہمیں, اور مطلب مجھے میرے لیے بڑا, آئی ڈونٹ نو اٹس فار یو مے بی, اور اٹس مائی تھنکنگ, آئی ڈونٹ نو, لائک آڈینس بھی دیکھ رہی ہے, سو آئی فیل لائک اٹ, اگر ہم اسلامک کنٹری میں رہ رہے ہیں, سو وائی وی نیڈ اسلامک اسٹڈیز, بیکاز دا سوشل اسٹڈیز شوڈ بی آور, یو نو, بیکاز دس اسلامک اسٹڈی, بیکاز اگر ہم جیسے کسی اور کنٹری میں رہتے ہیں, جیسے میں نے پڑھایا الگ ڈفرنٹ کنٹریز میں, تو ان کی سوشل اسٹڈیز میں پورا ان کا کریکولم ہوتا ہے جو کہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے. سو اگر ہماری یہ ہو جائے تو ہمیں کیوں لیبل لگایا جائے کہ ہمیں باہر بچے کو اسلامیات پڑھنی ہے؟ مطلب یہ اسلامیات دیکھیں میرے لیے نان مسلم کنٹری میں آتی ہے, کیونکہ ہم جب پبلک اسکول جاتے ہیں امریکہ میں, جو پبلک اسکول ہوتا ہے, تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے, اب تو الاؤ ہو گیا نا, عید آ رہی ہے, مطلب سب کے اپنے اپنے کلچرز منائے جا رہے ہیں, یو نو, ہندوؤں کے بھی, مسلمان کے بھی, جوئش, کرسچن, سب کے, تو اس میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کلچرز ہیں, تو اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اچھا یہ بچہ اسلامک اسٹڈیز ہے, یو نو, اس کی کتاب یہ ہے, اس کا یہ, یعنی کہ اسپیسیفک چیزیں کری جا رہی ہیں جو ٹیچرس کو بھی اب پتہ چلنی شروع ہو گئی ہیں وہاں پہ. تو وائی ان پاکستان دیٹ, یو نو, لائک, کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں, یو نو, ہمیں تو اور ڈیپ میں پتہ ہونا چاہیے یہ چیزیں. سو ہمیں بیسک, آئی تھنک, آئی ہیو نو آئیڈیا, لائک آئی ایم اسٹل گوئنگ آن اینڈ ورکنگ آن اٹ. اور ہم پھر اسکول میں اب یہی کریں کہ ہم نے اپنے اسکول کے اندر, میں نے ایسا کیا ہے کہ ہمارے اپنے اسکول کے اندر مسجد ہے, اور وہی مسجد ہمارا مدرسہ بھی ہے, اور ہم اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ, اور ہمارے جو میری جو اسکول کا ڈیزائن ہے وہ پورا, وہ اٹس لائک ماڈرن مدرسہ یو کین کالڈ. دیئر سٹنگ ارینجمنٹ, لائک جو نیچے بیٹھنے کا سٹنگ ارینجمنٹ, اٹس اے ماڈرن اسٹائل, شو لیس اسکول ہے. سو بچوں کو شروع سے وہ عادت بن گئی ہے کہ ٹو سٹ دیئر, اٹس نتھنگ نیو فار دم. اور پھر وہ آگے جا کے ان کی ایجوکیشن, جیسے او لیول اسٹارٹ ہو رہا ہے تو ان کی اور ڈیپ میں اسلامک اسٹڈیز اسٹارٹ ہو رہی ہے, تو اس سے ان کو فیل نہیں ہوگا کہ دے گونا بی لائک ان مدرسہ اور سم ویئر, یو نو, لائک دونوں کوشچن, دونوں چیزیں. اسلامک اسکول میں جیسے ریگولر اسکول میں تو آپ صبح جاتے ہو, اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہو, لائنس بناتے ہو, مطلب ایک مونوٹونس روٹین ہے اس کی. اس کے بعد آپ کی کلاسز ہوتی ہیں, ڈبے والی کلاسز ہوتی ہیں, آپ نے اس میں 40 منٹس کے سیکشن میں ڈفرنٹ کلاسز لینی ہوتی ہے, اور اس میں مے بی سیکولر اسٹڈیز ہوتی ہے. اگر مطلب ایلیٹ اسکول کی بات کریں تو ایک سیکولر مائنڈ سیٹ بھی آپ کو ملتا ہے. جی, اسلامک اسکول میں لائک وہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے؟ اگر اس ساری روٹین کی بات کریں کہ ایک اسکول کا دن, ایک ریڈ اسکول کا اور ایک اسلامک اسکول کا دن, وہ کیسے ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ ایسے ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ اسلامک اسکول کا سیم چیز ہماری اسٹارٹ ہوتی ہے, اور دیٹس آئی کال ماڈرن مدرسہ ٹو مائی اسکول. یو کین کال ماڈرن مدرسہ, ہوم اسکولنگ یو کین کال. سو ملٹیپل تھنگز بٹ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہر چیز آپ کو ہمارے اسکول میں آ کے نظر آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اسکول اسٹارٹ ہوتا ہے کہ صبح مارننگ اذکار کے ساتھ, ٹھیک ہے. اسمبلی ہمارے پاس ضرور ہوتی ہے, لیکن اسمبلی کے اندر تلاوت ہوتی ہے, 99 نیمز ہوتے ہیں, اور کوئی بھی بچہ روز جو ہے, ہر بچے کو, ظاہر سی بات ہے, ہم نے بچوں کو ان کی کہتے ہیں نا کہ ہر بچہ آ کے بول نہیں پاتا, اس کو ہم ہر بچے کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ آئے, بات کرے, یو نو, لائک, تو وہ آ کے اسپیکر پہ ہر بچہ اپنی نشید یا جو بھی پڑھنا چاہتا ہے, یو نو, کانفیڈینس کے لیے. تو یہ ہوتا ہے اسٹارٹ. اس کے بعد پھر سب اپنی اپنی کلاسز میں چلے جاتے ہیں, لیکن ہماری جو مارننگ اسٹارٹ جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ہماری اذکار ہوتے ہیں, مارننگ اذکار ہوتے ہیں. اذکار کے ساتھ پھر ہمارے بچوں کو عادت ڈال دی ہے مارننگ اذکار کی, پھر ہماری ایوننگ اذکار اینڈ نائٹ اذکار, رات کے اذکار. یہ ساری چیزیں ہم سکھا رہے ہوتے ہیں. مارننگ ہم یہاں کرتے ہیں, بچے ایوننگ گھر پہ کرتے ہیں, دے گیو دا اذکار بک ٹو
the kids. اس کے بعد پھر ہماری تعلیم ہوتی ہے. تعلیم میں یہ کرتے ہیں ہم کہ that's we call تعلیم, مطلب ریگولر, کیونکہ ہم سب بیٹھ کے اس کو پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم نے اس کا نام تعلیم رکھا ہے. اس میں یہ کہ ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں اور اس حدیث کو ہم اس کا ٹرانسلیشن اور مور بچوں کو بتاتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آج کے دن ہم اس پہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے. اور اسلامیات کو میں نے کوئی ایز اے بک نہیں رکھا, وہ میں نے تربیہ کے فارم میں رکھا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اور جیسے سنت ہے وہ ہمارے پاس چلتی پھرتی ہے, یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خود پریکٹیکل ہوں تو بچے کریں. تو اسی طرح پورے اسکول کے اندر دسترخوان لگتے ہیں, بچے سنتیں دہراتے ہیں ایوری ڈے. اف یو کیپ ڈوئنگ اٹ, یو ڈونٹ ہیو ٹو فورس دیم, یا پھر آپ کو ان کو بہت زیادہ ریگولر آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ رٹا لگا کے فائدہ نہیں ہے نا. ایگزامس پاس کر لیے لیکن زندگی میں اگر وہ چیز نہیں آ رہی تو پھر ہمارا مسلمان ہونے کا پھر کیا فائدہ. ٹھیک ہے. ایلیٹ اسکولس میں اینڈ ریگولر اسکول میں بھی ایک بہت بڑا پرابلم جو کنٹمپریری ایرا میں ایگزسٹ کر رہا ہے وہ مٹیریلزم کا, کہ ہمارے بچے بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں وہاں پہ جانے کی وجہ سے. اوبیسلی باقی بھی فحاشی اینڈ آل وہ بھی ہے, اس کو بھی ایڈریس لیٹر. بٹ مٹیریلزم کا ایک جو کہ آئی پرسنلی فیل اسکول میں سے بہت زیادہ آ رہا ہے, بیکاز وہاں بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ ہمارا گھر اتنا بڑا, ہماری گاڑی اتنی بڑی, اور میرا خیال ہے شاید ٹیچرس بھی انکریج کرتے ہوں گے, شاید ان کی طرف سے ایک ڈسکریجمنٹ نہیں آتی ہوگی, اسی وجہ سے شاید بچے بھی ایزیلی اڈاپٹ کر لیتے ہیں ساری چیزوں کو. سو اسلامک اسکول میں اب اگر میں اپنے بچوں کو اسلامک اسکول میں ڈالوں تو آئی وانٹ کہ اس کے اندر یہ مٹیریلزم نہ آئے. تو ہاؤ آر یو کوپنگ ود دیٹ؟ اچھا, you want me to tell a little about why it's coming? جی دیکھیں, why it's coming, it's not about the teacher only, it's overall. کیونکہ ہم سب کی تھوڑی تھوڑی کہیں نہ کہیں غلطی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہوا یہ ہے کہ ہم جو پاکستان سے باہر نہیں گئے, جو پاکستان میں ہیں آلریڈی, ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنی زندگی, اصل میں وہی والی بات ہے نا, دیکھیں شیطان سب کے ساتھ ہے, یو نو. سو دس از دا ریزن, یو نو, مطلب اسپیسیفک ریزن. سو آپ سوچیں کہ بات یہ ہے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ بنایا ہوا نا, کہ ہمارے لیے مین چیز ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم جس چیز کے پیچھے بچپن سے بھاگ رہے ہیں, ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, بھائی ٹاپ کی ڈگری ہونی چاہیے. اچھا, اب بچے کی مار صرف اس بات پہ پڑ رہی ہے, اس کی اپریسیشن کم ہوتی ہے, اس کی مار اس بات پہ پڑتی ہے کہ بھائی تمہاری کلاس میں فلاں بچہ 90 لایا ہے, آپ کے 60 کیوں آئے. تو وہ یہ بات بول بول کے, یو نو, لائک آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ پاک نے جب دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, اسی طرح ہم اگر 5 بہن بھائی ہیں تو برابر نہیں ہے. تو ہر بچے میں ڈفرینٹ اللہ پاک نے کوالٹیز دی ہیں. ہم یہ چیز نہیں دیکھ رہے ہوتے, ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم بچے کو بلی ہم خود ہی کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. تو اسی طریقے سے ہم کیوں, کیونکہ ہم نے اس کو ایک ریس میں دوڑایا ہوا ہے, اور وہ ریس کیا ہے کہ بڑا گھر, بڑی گاڑی, اچھے کپڑے, مطلب ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, ویلیو سمجھتے ہیں. پرسنالٹی کو جج ہم کرتے ہیں اس کی گاڑی سے, اس کے گیٹ اپ سے, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس کتنی مور ویلیوز ہیں, دین دنیا کو وہ بیلنس کیسے کر رہا ہے. تو اچھا, جس کے پاس سب سے زیادہ ہے نا, اور جس کو جو دین کو اور دنیا کو بیلنس کر رہا ہے, وہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا کہ آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا. وہ آ کے آپ کے ساتھ آرام سے نیچے بیٹھ کے کھانا کھائے گا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کون سا آپ گلاس دے رہے ہو اس کو, کون سا نہیں دے رہے. They don't care about it because it happened with me as well. جیسے آپ نے یہ بات کی, میں نے پاکستان آ کے اس چیز کو بھی بہت زیادہ فیس کیا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرے اسکول میں میرے 2 اسکولس چلتے ہیں. تو میرے ایک ٹاپ کے امیر بھی ہیں اور ٹاپ کے غریب بھی ہیں, ایک فری اسکول بھی چلتا ہے میرا. تو میں دونوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں. تو یو نو لائک اگر ٹاپ کے آتے ہیں تو سب سے پہلے ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں کہ ہم شوز اتار کے کیوں اندر ہیں. سو اٹس ناٹ, یو کین سی دیٹ کہ اٹس گڈ فار یور کڈس بیکاز اٹس اے کلیننگ انوائرمنٹ, رائٹ. سو یہ چیزیں دیکھیں ہمارے پاس سے آ رہی ہیں, کیونکہ ہم وہی والی بات ہے کہ ہم ایک ہی دوڑ میں ہم نے بچے کو لگا دیا. ہم نے کیا دنیا کمانے لگا دیا, کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہیں رہنا ہے اور یہاں سے جانا نہیں ہے. لیکن جب ہم دین بھی کریں گے اور قرآن کو بھی فالو کریں گے, اور جب دیکھیں گے کہ ہاں ہم نے تو اس دنیا سے بھی جانا ہے, کیونکہ ریئل زندگی تو وہ ہے, تو ہم نے دونوں کمانی ہے نا, ایک چیز نہیں کمانی. تو جب بچے کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو وہ یہ چیز کلیئر رہے گی. تو اس میں نہ ٹیچر کا فالٹ ہے نہ پیرنٹ کا, اس میں یہ ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ ہی اس میں جا رہا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کیونکہ اب آج کل جابس نہیں ملیں گی اگر ڈگری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اچھا بھلے وہ, اب آپ دیکھیں میرے پاس ٹیچرز آتی ہیں انٹرویو کے لیے, دے سے دے وانٹ ٹو ٹیچ اونلی 1 سبجیکٹ. ہاؤ اٹ پاسبل, لائک ایک سبجیکٹ آپ کیسے پڑھا سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے تو پوری زندگی پڑھی, کیونکہ باقی سبجیکٹ رٹا تھے,
ایک سبجیکٹ تھا جو میرا انٹرسٹنگ تھا, یو نو, سو وہ دیٹس دا ایشو, یو نو. سو یہی والی بات ہے کہ نمبرز نہیں دیکھنے ہم نے یہ دیکھنا کہ میرے بچے میں کتنی کوالٹی ہے اور میرا بچہ کتنا آبزرو کر سکتا ہے اور میں اپنے بچے کو کیا کیا دے سکتا ہوں. اگر وہ یہ نہیں لے رہا تو میں کچھ اور دے سکتا ہوں. سو دیٹس یہ چیز تھوڑی سی آ رہی ہے, اور ہم اپنے اسکول میں اس چیز کو ایسے کریں کہ وہی والی بات ہے کہ دونوں چیز بیلنس ہے. ٹھیک ہے, تو بٹ وین وی سی اٹ پریکٹیکلی, تو آئی وانٹ ٹو نو مور کہ کیا آپ نے پھر دیکھا ہے کہ آپ کے جو بچے آپ کے پاس لیٹس سے 2 years 3 years وہ گزار رہے ہیں, اس کے بعد یو سی دا ڈفرینس کہ ان کا مائنڈ سیٹ از ڈفرینٹ کمپیئر ٹو ایک جو نارمل اسکولس میں جا رہے ہیں؟ اٹس کوائٹ سرپرائز فار می کہ میں نے بہت, میں اسکولس کے نام نہیں لوں گی, لیکن بہت سارے اسکول سے میرے پاس بہت اچھے اسکول سے بچے آئے, اور وہ ایسے بچے تھے کہ کچھ بچیاں تو ایسی تھیں کہ ہم بائی فورس نہیں کرتی میں بچوں کے ساتھ کبھی بھی. ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ میں نے بچوں کو میں نے یونیفارم اسی لیے نہیں رکھا کہ بچوں کو ہماری پراپر سنہ لباس پتہ چلنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو میں ان کو پیرنٹس کو شروع سے بتا دیتی ہوں کہ آپ بھلے شلوار قمیض نہیں پہننا چاہتی ہے, لیکن اگر آپ ٹراؤزر ٹی شرٹ بھی پہنا رہے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ دیئر باڈی شوڈ بی کور. اینڈ دین سو آہستہ آہستہ تو کچھ بچے ایسے بھی میرے پاس آئے جو کہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارے بال خراب ہو جائیں گے, یو نو, لائک اٹس ویری کنسرن اباؤٹ دیئر ہیئر. میں نے تو اسکارف کبھی نہیں پہننا, اور کبھی ہماری قرآن کلاس اسٹارٹ ہوتی تھی تو ہمارے بچے کلاس کی ڈور پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے. they don't want to just do this and they don't want to listen and they don't want to stay in my Quran class. So بہت سا, اور ودن اے منتھ اینڈ 2 months ایسا زبردست ان بچوں میں چینج آیا ہے. پیرنٹس مجھ سے خود آ کے یہ بات پوچھتے ہیں, اور آئی ڈونٹ ریئلائز, دیکھیے انوائرمنٹ کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ انوائرمنٹ کیسا دے رہے ہیں. تو جب بچہ آہستہ آہستہ جب کرنا شروع ہو جاتا ہے, تو جیسے اگر آپ ہمارے کسی بھی بچے کو اٹھا لیں, مجھے اپنے بچے کو ٹرین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اینی ٹائم انٹرویو کے لیے آ جائیں تو میں اپنے بچے کو جا کے سکھاؤں گی نہیں کہ بیٹا کیا کہنا ہے. میرے بچے کے کانسیپٹ کلیئر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم سائنس کو بھی قرآن سے ریلیٹ کر کے پڑھ رہے ہیں, ہماری تربیہ بھی ہے, پھر ہماری نماز ہوتی ہے, نماز کے بعد حلقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پھر ہمارے جتنے سارے سبجیکٹس ہیں اس میں ہم ڈیفینیٹلی اللہ کی تعریف کرتے ہی ہیں کہ ہر چیز اللہ سے ہوتی ہے, غیر اللہ سے نہیں ہوتی. تو بچے کا پورے دن میں اتنا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے ہیڈ کور کیوں کرنا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے اسلامک لباس کیوں پہننا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں کتنی امپورٹنٹ ہوں, میری کتنی ویلیوز ہیں. اس کو یہ بات تو آئی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل دم. سو دس از دا ریزن وی ہیو ٹو برنگ بیلنس ان دیئر لائف. حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے آپ نے اتنے سارے 4 years old لائک دے لیڈنگ جماعت ماشاء اللہ, میں نے کبھی نہیں سکھایا ان کو بیٹھ کے سن کے روز, یو نو, لائک اینڈ آ گئی ہے ماشاء اللہ سے. سو مطلب ان کے فورس نہیں کیا. Okay, makes sense. Not talking about particular talking about جو ایک بہت زیادہ ایلیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے آج کی سوسائٹی میں بھی, اور ایلیٹ اسکولز اینڈ آل, فحاشی بہت زیادہ, میوزک پارٹیز اینڈ اسٹف. سو کیا اسلامک اسکول کے پاس اس کا بھی سولوشن ہے؟ اف یس دین ہاؤ؟ یس, دیکھیں اصل میں وہی والی بات ہے کہ ہم ہیں جو اپنے بچوں کو سکھائیں گے اور بتائیں گے, ٹھیک ہے, اور ہم ہی ہیں جو کہ ان کو اس ٹریک پر چلائیں گے, ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس کیا ہے کہ وی آر لیونگ ان اسلامک کنٹری, لیکن ہم فالو کرتے ہیں اسلام کو نہیں, ہم فالو کریں دوسروں کو, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ انگلش بولنا یا ہماری ڈریسنگ سے ہم بہت سامنے والے کا امپیکٹ بہت ہی بہترین جائے گا, اور یہ پارٹیز کرنے سے بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہم انہیں اسلامک ایونٹس کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں. ایک ایونٹ نہیں, ہمارے پاس بہت سارے ایونٹ ہیں جو کہ ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, جو ہم نہیں کرتے. ہماری عید ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی ہم گھر ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں. اچھا, پارٹیز ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں وٹ از کال حلال پارٹی. یہاں پہ پھر حلال اور حرام آ جاتا ہے, وٹ از حرام پارٹی اینڈ وٹ از حلال. اچھا, اب حلال حرام وہی والی بات آتی ہے کہ جب آپ ایجوکیشن بیلنس کریں گے تو بچوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ حرام پارٹی اور یہ حلال ہے. اینڈ ڈانسنگ از حلال اور ناٹ, اینڈ میوزک از حلال اور حرام, یو نو. سو دیز تھنگس ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہی والی بات ہے کہ اصل میں ہم بچوں کو ڈائریکٹ 3 letters نہیں پڑھا سکتے. آئی ہیو ٹو گو ود دا فونکس, رائٹ, ABCD اینڈ دین فونکس اینڈ دین اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایگزیکٹلی دین از لائک دیٹ. اگر بچوں کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہیں, اسی طرح اب ہمارے لیے میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. بچے تو میرے پاس آ کے بالکل صحیح ہو جاتے ہیں, آہستہ آہستہ ٹائم لگتا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی میرے لیے مونٹیسری کا بچہ زیادہ ایزی ہے بجائے کہ اتنا بڑا بچہ کہ گریڈ 3-4 کا بچہ ہے, تو اس کے لیے میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ میرے لیے پیرنٹس ہیں, کیونکہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. وہ ہم سے آ کے ایک کوشچن کرتے ہیں ہمارا بچہ انگلش بولے گا نہیں بولے گا. نہیں, آپ ایسا کیسے سوچتے ہیں اگر اسلامک انوائرمنٹ میں آ کے آپ نہیں کر پائیں گے؟ ہاؤ اٹ کین پاسبل,
تو وہی والی بات ہے کہ ہم نے شروع سے کانسیپٹ بچوں کو جو دیا ہوا ہے نا اس میں حلال حلال کا ڈفرینس نہیں ہے. سو دس از اسی لیے یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں اور اب یہ اس لیول پہ چلی گئی ہیں کہ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اب اس چیز سے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے کیونکھ کہتے ہیں اچھا دین سیکھنا ہے تو ہو مدرسے جا کے 4 سال لگانے پڑیں گے, 6 سال لگانے پڑیں گے. سو وہ بچہ پہلے ہی ڈر جاتا ہے کہ نہیں ہوئی میں تو 4-6 سال لگانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں. اور پیرنٹس اس سے زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ تو ہمارا بچہ مولوی بن جائے گا, کیونکہ بننے سے پہلے ہم نیم ٹیگ جو دے دیتے ہیں نا. سو وہ نیم ٹیگنگ کیا ہے کہ وہ خوف و ہراس ہے, کیونکہ ہم نے اللہ کی تعریف کبھی بتائی نہیں لیکن اللہ کا خوف ضرور ڈال دیا بچے کے دل میں. تو دیز لائک تھنگس لائک کہ جیسے میں نے یہاں کی بہت بڑی چیز نوٹ کری کہ ہمارے بچے جیسے پارٹیز اور یہ سب چیزیں زیادہ ہیں. رمضان اسٹارٹ ہوتے ہیں تو ہمیں مسجدوں میں کوئی ینگسٹرز نظر نہیں آتے. بالکل, ویئر آل دا ینگسٹرز, کدھر ہیں تراویحاں. اور بہت سارے ایسے ینگسٹرز ہیں جنہوں نے آج تک پاکستان میں رہتے تراویح نہیں پڑھی کبھی, کیونکہ امپورٹنس ہی نہیں ہے. اگین وہی مطلب یہ کہ آپ حرام کام کے لیے آپ پوری نائٹ اسپینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ حلال کے لیے آپ کے پاس گھنٹہ 1-2 گھنٹے بھی نہیں ہیں. سو اس ڈفرینس کو ختم کرنا ہے, اس ڈفرینس کو ختم کرنے میں اور آپ مل کے کام کر سکتے ہیں. اتنے بہترین ادارے ہیں, اتنے بہترین, اگر سب مل کے کام کریں اور ہم ایک ہو کے کام کریں تو آج ہم مسلمان بچوں کو بہت سیف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک جو خوف مجھے آتا ہے نا جب میں اسلامی اسکول کی بات بھی سنتا ہوں, وہ یہ آتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ ٹیگ اپنے اوپر لگاتے بھی ہیں وی آر اسلامک, اور یوزلی ہمارا معاشرہ بھی سی کہ ہم لوگ سب مسلمان ہیں بٹ وی نو کہ وی آر ہیڈڈ. جی تو کیا ایسا تو نہیں کہ اسلامک اسکول میں بھی کہیں یہ والی چیز بچوں کے اندر نہ آ جائے کہ وہ اپیرنٹلی تو دے ویری اسلامک لیکن جو بیچ تھا ایمان والا, اللہ کی محبت والا, وہ سم مسنگ ہے کہ میں نے ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. میں جو بھی اچیو کروں, ایون میں اپنی جو میں آؤٹر لک ہے میری, وہ اٹ از فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو آپ لوگ وہ جو فاؤنڈیشن ہے, وہ فاؤنڈیشنل بیج ہے جو ایک بچے کے اندر بونا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی بچے کے اندر, کسی بھی مسلمان بچے کے اندر. وہ آپ کیسے بولتے ہیں, لائک ہاؤ, لائک واٹ مینس ڈو یو یوز, کہ وہ اللہ کی محبت کے تھرو کیا جاتا ہے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے تھرو کیا جاتا ہے, قرآن کے تھرو کیا جاتا ہے, یا کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ, بڑے مزے کا کوشچن ہے. یہی مین امپورٹنٹ ہے ہماری ہوم اسکولنگ میں اور ہماری بیلنسنگ دنیا میں, کیونکہ وہ جو بیج ڈالا جاتا ہے نا, وہ بیج اسی طرح ڈالا جاتا ہے بچے کے اندر. جو آپ نے بات کی, بہت اچھی بات کی کہ ہم اللہ کو کلیئر کرتے ہیں پہلے. اوکے. کیونکہ دیکھیں قرآن آدھے سے زیادہ بچے صرف اپنے پیرنٹس کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں. بالکل, اسکول سے تھکے آ رہے آتے ہیں, ٹیوشن جاتے ہیں, ٹیوشن آ گیا, اچھا قاری صاحب آ گئے, وہ دوپٹہ گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں, دین وضو ہوا نہیں ہے, اور آئی ایم سیئنگ ان ویلیو نہیں ہے. قاری صاحب آ کے بیٹھ گئے, بچہ گندے ہولیے میں کھانا کھا رہا تھا, بھاگتے ہوئے آ گئے, نہ ہاتھ دھونے کا ٹائم, اینڈ دین جسٹ ویٹ, دیر از نو ویلیو. اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ. اسی طرح ہم جانماز پہ جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے اسی کنڈیشنز میں کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے کہ ویلیوز ختم ہو گئی ہیں. اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم انہی ویلیوز کو پہلے بتانا شروع کرتے ہیں, دنیا میں آنے کا مقصد, جانے کا مقصد, اور وہ بچے کے لیول پہ کہ یہ قرآن میرے لیے نہیں پڑھنا. آج ہمارے پاس بچے قرآن کلاس جس دن میری مس ہو جائے تو میرے بچے ایسے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آج ہم نے قرآن نہیں پڑھا, کیوں نہیں پڑھا آج؟ کیونکہ قرآن کے ساتھ میں ان کو اسٹوریز بھی سناتے ہیں, ہم اللہ کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں آہستہ آہستہ, ہم پروفٹس کے بارے میں بھی شروع سے ہماری آدم علیہ السلام سے اسٹوریز چل رہی ہیں, ہم وہ کانسیپٹس ان کے کلیئر کرتے ہیں, پھر ان کے اندر اور مور جستجو پیدا ہوتی ہے. اب جیسے ہر بچہ, ایک پیرنٹ نے مجھے کال کیا کہ وٹ از کیز فار جنہ, میرا بیٹا کہتا ہے آج میرے پاس 5 keys ہو گئی, آج 6 keys ہو گئی. سو دیٹس اے حدیث, یو نو, مفتاح الجنت الصلاۃ. سو سبحان اللہ, سو مفتاح الجنہ یعنی کہ اینڈ ایوری ڈے دے ڈوئنگ اٹ, ہم نے کیز جمع کرنی ہے. اب کیسے جمع کرنی ہے؟ الصلاۃ, یو نو, لائک آئی ڈو ود ایکشنز ود دم, یو نو, مفتاح الجنت الصلاۃ. سو صلاۃ, ڈیڈ یو how many keys did you get today? So that's how they really interest to جنت کے بارے میں ایک خوشخبری ان کو دینا, جو کہ ہے الحمدللہ, جنت کے بارے میں بتانا بچوں کو, اللہ کے بارے میں بتانا. تو ہوتا یہ ہے کہ اتنے خوشی پڑھتے ہیں, اور ہم ہمیشہ, ہم کو جیسے قرآن کلاس میں ہمیشہ ان کو بتاتی ہوں کہ ہم وہاں بھی نیبرز ہوں گے, کیونکہ ہم ایک دن بھی ہمارے بچے چھٹی کر جائیں تو وہ بہت مس کرتے ہیں کہ ہم نے مس کر دیا. تو دیٹس ہاؤ لائک قل هو واحد پڑھا تو, یو نو, لائک ہمارے گھر بن جائے گا, یو نو, یا اس طرح ہو جائے گا. تو اس طرح ہم کلمہ پڑھیں گے تو ہمارا ایک درخت لگ جائے گا.
سبحان اللہ اس طرح حدیث. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم اپنا گھر بلڈ اپ کرتے ہیں بچوں کے, مطلب سلولی اس طرح کے بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ قرآن وہ پھر دل سے پڑھتے ہیں. ایک اور کنسرن جو کہ وچ مائٹ ارائز وہ یہ ہے کہ قرآن وی سی پاکستان میں, باقی بھی میں بھی کچھ ریجنس میں صرف عربک ٹیکسٹ پڑھا جاتا ہے, اینڈ دیٹ ڈز ناٹ کریٹ اینی ڈفرینس. لائک آپ کا ثواب تو شاید مل رہا ہو, بٹ قرآن نازل ہوا تھا کہ آپ کی دنیا بدلے, آپ کا ایکشنز بدلیں, اور وہ تب آتا ہے جب وین یو امبائب دا میسج جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں دیا. تو لائک ہاؤ ڈو یو میک شیور کہ اگر بچہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے, سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے, تو اس کو سمجھ جائے, اس کے اندر وہ میسج اتر جائے پورا سورہ اخلاص کا, سورہ فاتحہ کا. ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ بچوں کو لے کے جا رہے ہیں, اور ٹرانسلیشن ایسا نہیں ہے کہ رٹا ہے, ہم ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن بچوں سے کریں. اچھا میں یہ گریڈ 1 سے کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. گریڈ 1 سے ہماری لسننگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اور ہمارے بچوں کو پھر میں وہ سورہ کی ٹرانسلیشن سے زیادہ ان بچوں کو اسٹوری سناتی ہوں پہلے, کہ اللہ پاک نے جب قرآن ایک سورہ جو نازل کی وہ کسی مقصد سے کی, اور کیوں کی اور کب کی, ٹھیک ہے. تو میں صرف بچوں کو سورہ کا نام بتاتی ہوں, اور پھر اس کے ساتھ ان کو جو ہے ٹرانسلیشن اور اسٹوری بتاتی ہوں. جب میں اسٹوری بتاتی ہوں نا تو ان کو وہ یاد رہتی ہے. اچھا اب وہ جو چھوٹے بچے بھی جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا, تو رکعت باندھتے جیسے سورج شروع ہوتی ہے تو ان وہ اسٹوری دماغ میں آنی شروع ہو جاتی ہے. وہ جو دماغ ادھر ادھر جانا ہے نا, ادھر ادھر, تو وہ ان کے دماغ میں اسٹوری آنی شروع ہو جائے, وہ پھر ریپیٹ ہوتی ہے ہمارے پاس. اب چھوٹے بچوں کے لیے میں کافی ریپیٹ کرتی ہوں. اب وہ گریڈ 2 میں آگے, گریڈ 2 میں کیا ہوتا ہے, پھر میری ٹرانسلیشن ورڈ بائی ورڈ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. میں نہ ان کو گھر پہ یاد کرنے کے لیے دیتی ہوں, نہ میں کلاس میں رٹا لگاتی ہوں. ایوری ڈے ہماری چل رہی ہے 1 ویک تک. جب مجھے دکھتا ہے کہ بچے, کیونکہ ہوم اسکولنگ میں ہمارے پاس ڈفرینٹ بیچز ہوتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے اسمارٹ ہیں, کچھ نہیں ہیں, تو اب مجھے وہ دیکھنا ہوتا ہے. جو نہیں ہے پھر میں چاہتی ہوں کہ دوبارہ ریپیٹ کروں, میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں. تو اس طریقے سے بچوں کا, اور جو بڑے بچے ہیں وہ باقاعدہ پھر ان کو یاد ہونی شروع ہو گئی ہیں الحمد للہ. تو ہم نے پھر اس طریقے سے اس کو لے کے چلے ہیں. اور یا اس طرح کانسیپٹ. لاسٹ سوال میرا کہ از دیر اینی purely Islamic school in Pakistan? Yeah, anywhere. پیورلی تو مدرسہ ہے. کیونکہ میں اس کو اس طرح سے بھی دیکھتا ہوں کہ مطلب آئی ایم رننگ اے اسلامک اسکول مائی سیلف, لیکن ایٹ سم پوائنٹ آئی سی کہ اب ایک کیمبرج کی کتاب ہے, آکسفورڈ کی کتاب ہے, دے آر ہڈن کریکولمس جو کہ ویسٹ کے ایکچوئل میں ہڈن کریکولمس ہیں. دے آر لائک پروپیگیٹنگ دیئر تھاٹس اور اوپینینس تھرو دیئر بکس. تو اب اس میں ان کی اسٹوریز ہیں, اب ان کی اسٹوریز میں ان کے کریکٹرز ہیں, اینڈ دے ہیو اے سرٹن میسج جو کہ سب کانشیسلی بچہ اس میں سے ایکسٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. سو اگر اسلامک اسکول ہے تو کیا اس میں یہ چیزیں کیٹر ہو رہی ہیں کہ ایک ایسی اپروچ ہے, ایسا کریکولم بھی ہے, ایسی کتابیں بھی ہیں جو کہ کسی مسلمان نے خود اپنی اسٹوریز ڈال کر ڈیزائن کی ہیں؟ کیونکہ آئی فیل کہ اگر کتابیں بھی ایٹ دی اینڈ ہوں گی تو وہ وی کی ناٹ کال اٹ پیورلی اسلامک. اٹ مائٹ ہیو سم ایسپیکٹس آف اسلامک, بٹ جیسے کہتے ہیں نا کمپلیٹ دین, تو اس پیورلی اسلامک اسکول, کیا وہ اس طرح کے اسلامک اسکول ایگزسٹ کرتا ہے؟ نہیں, کیونکہ اٹس اس کے لیے دیکھیں بکس ڈیزائن کرنا نہیں ہے. دیکھیں آپ نے بچے کب تک آپ اس کے لیے بکس ڈیزائن کریں گے, مجھے ایک بات بتائیں. کالج لیول تک, یونیورسٹی, پری پرائمری, کالج, یونیورسٹی, کب تک؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. اب اگر یہ چیز آ رہی ہے کہ بھائی یہ اسٹوری آ رہی ہے, یہ آ رہی ہے, ہٹلر کی اسٹوری آ گئی, جو بھی آ گئی, ہمیں بچے کو برتھ ڈیز ہیں, چلیں برتھ ڈیز لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم نے بچے کو بتانا ہے صحیح طریقے سے. میوزک ہے, ہم نے بتانا بیٹا یہ ہے, لیکن یہ ہم کس کے لیے پڑھیں؟ دنیا کے لیے. کیونکہ آپ نے اس کو اسٹوری بکس تو لائبریری میں پڑھنے, اگر آپ یہاں روکیں گے. آن اے لائٹر نوٹ, اسلامک اسکول میں برتھ ڈیز ہوتی ہیں. I think if I go more, it's I think اس کے لیے پورا آپ دوبارہ ایک سیشن ہمیں کرنا پڑے گا. No. Okay. It's fine. Yeah. Because نہیں ہوتی ہیں, لیکن بہت سارے ہیں جو کہ اسلامک اسکول بھیج رہے ہیں لیکن اسٹل برتھ ڈیز کرتے ہیں بچوں کے ساتھ گھر میں. اسکول میں نہیں ہوتی, اسکول ڈیفینیٹلی وہ نہیں بتا رہے ہوتے لیکن کر رہے ہوتے ہیں. سو اصل میں وہ کانسیپٹ کلیئر کرنے میں ٹائم لگتا ہے, بیکاز اگر ہم فوراً ہی وہ کہتے ہیں نا کہ فوراً اپروچ کریں گے تو ہمارے پاس کوئی بھی بچہ اپنے پاس نہیں بھیجے گا. تو اس لیے اٹس ٹیک ٹائم, اور اس کے لیے وہی والی بات ہے کیونکہ دیکھیں ٹائم بہت, اب ہمیں سلو جا رہے ہیں, ہم آہستہ پھر جا کے کانسیپٹ کلیئر ہوگا. تو لاسٹ میں ایک اور میں ایڈ آن کروں گا کوشچن کہ ابھی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کتنی تیزی سے از اٹ ہیڈنگ ٹوورڈز کہ وہ
مطلب اڈاپٹ کری ہے اسلامی اسکول والی چیز, یا پھر ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ وہ ہمارا تھاٹ ڈیولپ نہیں ہوا کہ ہم لوگ اس کانسیپٹ کو ایزیلی اڈاپٹ کر سکیں اور ایک میس لیول پہ ہم دیکھیں کہ اسپریڈ ہو رہا ہے یہ والا کانسیپٹ؟ اچھا, بڑے مزے کا آپ نے سوال کیا, کیونکہ میرے پاس اصل میں بہت ملٹیپل لوگ ہیں اور میری پورے دن میں بہت لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. اچھا, ہوم اسکولنگ پاکستان میں آیا جب کووڈ آیا, لوگوں کو بہت زیادہ پتہ چلنا شروع ہوا. اس سے پہلے تھوڑا بہت لوگوں کو پتا تھا جو کہ باہر ہیں, اس پاکستان میں بہت. تو ہوا یہ ہے کہ اب لوگ جو ایک نئے کانسیپٹ کو لے کے آبزرو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں ہوم اسکولنگ میں بہت سارے ڈفرینٹ پیٹرنس لے کے چل رہے ہیں, اور چل کیا رہا ہے, فوکس کیا ہو رہا ہے کہ دین اتنا فوکس نہیں ہو رہا, اس میں بھی جو فوکس ہو رہا ہے نا وہ دنیا کو ہی فوکس کر رہے ہیں سب سے زیادہ. اور وہ یہ سوچتے ہیں, کچھ لوگ اسلامک ہوم اسکولنگ کو ڈفرینٹ لے کے چل رہے ہیں. اچھا, اس میں یہ لے کے چل رہے ہیں کہ بھائی ہوم اسکولنگ جو ہے وہ گھر پہ بٹھا لیں, زیادہ نہیں پڑھائیں, بچے کو فری چھوڑ دیں, ہم نہیں زیادہ وہ کریں گے, بچے کے اوپر برڈن نہیں ڈالیں گے. ڈیفینیٹلی ہمیں نہیں ڈالنا برڈن, لیکن اس کو ہم نے, کیونکہ اس نے دیکھیں ایٹ دا سڈن ٹائم اس کو ٹائم تو سکھانا ہے نا, آپ نے ٹائم مینجمنٹ سکھانی ہے. ٹائم مینجمنٹ اگر بچے کے اندر نہیں ہے تو پھر بچہ آگے جا کے کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا آپ کا. تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گھر بٹھا کے تو آپ الٹریٹ نہیں بنا سکتے. اور ہوم اسکولنگ سے فائدہ کیا ہو رہا ہے ہمیں؟ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اسکول سے ہٹا کے ہم ہوم اسکولنگ میں اس لیے لے کر آ رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے بچے کو دونوں چیزیں دے سکیں. دیٹس کالڈ اسلامک اسکول, دیٹس کالڈ اسلامک اسکول. باہر اسلامک اسکول کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, جو پاکستان میں ہوم اسکولنگ کے اس میں بھی ہم تو اٹس مچ ایزیئر فار اس ٹو ڈو دیٹ. لیکن اس میں بہت ڈفیکلٹی اسی لیے آ رہی ہے نا کیونکہ ہم اب ہوم اسکولنگ کے اس میں لگ گئے ہیں کہ یہ کیا ہے, لیکن ہم پھر بھی پیچھے ہیں اسلامک کریکلم میں کہ وہ کلیئر نہیں ہو رہا. کیونکہ مدرز دوسری چیزیں تو لے کے چل رہی ہیں, لیکن قاری صاحب ہی قرآن پڑھا رہے ہیں. سو قاری صاحب ڈیفینیٹلی اپنا کام کر کے چلے جاتے, لیکن بچہ تو پھر نہ. اب میرے پاس بچے آتے ہیں 8-9 سال کے جن کا اب تک قاعدہ ختم نہیں ہوا, کیونکہ ہر مہینے قاری صاحب چینج ہو جاتے ہیں اور بچے کے پاس ویلیو نہیں ہے. سو ہم نے کیا اس کو امپورٹنس نہیں دی ہوئی اتنی زیادہ. مے بی اس میں سے 100 میں سے میں کہوں گی 20 پیرنٹس ہوں گے جو فوکس کر رہے ہیں, 80 ہیں جو نہیں کر رہے, یو نو لائک اتنی میجورٹی ہے, اٹ ڈپینڈ ناؤ. سو بہت کم ہے, لیکن ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے, ہم سب کو کرنا چاہیے. میں ہمیشہ تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. اور آپ بہت زبردست کام کر رہی ہیں, ایک امید کی شمع آپ نے جلائی ہوئی ہے. آئی ہوپ کہ یہ بہت زیادہ پہلے ہم دیکھیں کہ بہت زیادہ ایک انفلکس آف اسلامک اسکولز میں نظر آ رہا ہو ہمارے معاشرے میں انشاء اللہ. بیکاز آئی فیل ٹاکنگ ٹو یو, آئی فیل کہ دیٹس دی اونلی سولوشن, اسلامک اسکول, اسلامک مائنڈ سیٹ اور اسلامک ادارہ, کیونکہ لائک ابھی تو بہت کمی ہے اس طرح کے اداروں کی. سو اگین جزاک اللہ خیر, تھینک یو فار یور ٹائم. آپ کا بھی جزاک اللہ, بہت شکریہ. Thank you so much for watching our podcast. Inshallah we'll meet soon with another one. Allah Hafiz.